الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم خواتین حضرات، سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج سے چوتھا پارہ شروع ہو رہا ہے۔ آج انشاءاللہ مختصر اس کا جائزہ لیں گے ہم۔ پہلی آیت جو سورہ چوتھے پارے کی ہے، میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ترجمہ سماعت فرمائی ہے۔ تم نیکی کے اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہیں ہوگا۔ مدنی دور میں ایک بات کا خیال رکھا جائے، مدنی سورے جتنے آ رہے ہیں اس میں احکامات ہیں ہماری زندگی سے متعلق۔ مکی ادوار کے سوروں میں جو چیز نوٹ کی جائے گی وہ ہمارے عقائد پر گفتگو ہے، توحید، رسالت، آخرت، شفاعت، اور سماج میں جو موٹی موٹی واضح طور پر برائیاں پائی جاتی ہیں ان کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ان کے ضمن میں اللہ نے کوئی احکامات نازل نہیں فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کچھ مخصوص ہدایات نہیں دی، بلکہ بتا دیا گیا کہ یہ چیزیں، یہ منکرات ہر سوسائٹی میں، ہر معاشرے میں معیوب تھیں، بری سمجھی جاتی تھیں، اور لیکن اس کے باوجود لوگ من مانی تعویلات کر کر اس پر عمل کر رہے تھے۔ تو مدنی دور میں ایک ایک چیز سے متعلق ہدایات ملی ہیں، تعلیمات ملی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی روپ ہم کو ان اللہ کے احکامات میں نظر آیا ہے۔ اس لیے ہم بلا تکلف کہہ سکتے ہیں کہ قرآن is a theoretical book, then نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم life is a practical one، یعنی یہ تھیوری ہے تو یہ پریکٹیکل ہے۔ اب دیکھیے صحابہ اکرام کس طریقے سے اس آیت پر عمل کرتے ہیں کہ تم نیکی کے اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی من پسند چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، دے دو دوسروں کو۔ ہمارے پاس اگر جوڑے ہوں، کپڑے ہوں، تو کیا کوئی عام انسان مجھ جیسے آپ لوگ، ہم نئے جوڑے دے کر پرانے پہنیں گے؟ ہم گھر میں رکھی ہوئی نئی چیزیں لوگوں کو دے کر پرانی استعمال کریں گے؟ تازہ کھانا لوگوں کو دے کر باسی کھائیں گے ہم؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ایک واقعہ ہے کہ آپ کو ایک مچھلی، خاص قسم کی مچھلی تھی، بہت پسند تھی۔ اب والد ہی کے زمانے سے تجارت کر رہے تھے، مال و متاع تھا، سب کچھ تھا، پھر مختلف جنگوں میں حصہ لینے کی وجہ سے غلام وغیرہ بھی میسر آئے تھے۔ غلام کو معلوم تھا کہ آپ کو کیا چیز پسند ہے۔ اتفاق سے وہ مچھلی بازار میں مل گئی، لایا گیا، پکایا گیا، کھانے کے وقت اسے دسترخوان پر پیش کیا گیا۔ ابھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ بڑھا رہے ہیں اسے کھانے کے لیے کہ باہر سے دروازے پر کسی نے صدا دی کہ اللہ کے نام پر کچھ دے۔ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکے اور غلام کو حکم دیا کہ یہی مچھلی لے جا کر اس مانگنے والے کو دیا جائے۔ اب گھر والے اور نوکر چاکر سب کہہ رہے ہیں کہ حضرت دینے کے لیے اور بہت کچھ ہے، وہ بھوکا ہے، پیٹ بھر کے کھلا دیں گے، دوسری تمام چیزیں ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، اس آیت کا حوالہ دیا کہ تم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اللہ کے راستے میں وہ نہ خرچ کرو جو تمہیں عزیز ہو۔ مدینہ منورہ میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول، مدینے کا سب سے بڑا اور بہترین باغ میرا ہے، جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں سے دو، تو پھر میں یہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، اب آپ اس کا جو چاہے کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ سے فرمایا کہ اسے اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو، تقسیم کر دو اسے۔ تو یہ صحابہ اکرام اس فکر میں، اس سوچ میں رہتے تھے کہ اللہ اور رسول کو خوش کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اس کے برخلاف بعد کے ادوار میں یہ سلسلہ کم ہوتا گیا، ہماری نسبت اور تعلق اللہ رسول سے جو گھٹتا گیا، تو اس کے نتیجے میں آج ہمارا جو بھی حال ہے ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اچانک یہاں پر ایک اور عبادت فرض فرما رہا ہے، اور اس کی تشریح و توضیح یوں ہو رہی ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین۔ بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر کی ہوئی، اور اس میں جو مکے میں واقع ہے، اس میں خیر و برکت رکھی گئی تھی، اور یہ ہدایت ہے کا مرکز بنا دیا گیا دنیا والوں کے لیے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، چونکہ پہلی تعمیر آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی تھی، پھر اس کے بعد کئی مرتبہ کعبۃ اللہ زمین کے برابر ہو گیا، حالات، موسم، طوفان، مختلف اسباب رہے اس کے، ارسر نو تعمیر حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوئی، تو اللہ تعالیٰ اس کی نشانی کا ذکر فرما رہا ہے۔ اس میں وہ مقام ہے جو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے رہ کر تعمیر بھی ایک کیا تھا، اور پھر اس کی عبادت کی۔ اب آج جو بھی حاجی عمرہ اور حج کے لیے جاتا ہے، طواف کے بعد میں 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے قریب ادا کی جاتی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ مقام ایسا ہے، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، یہاں پہنچنے والا، مکے کے حدود میں آنے والا امن میں آ جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر اللہ کا حق یہ ہے، یہ اللہ کا حق ہے کہ وہ اس کے گھر کی زیارت کریں جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں، اور جو انکار کرے وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، یعنی اللہ بے پرواہ ہے، تم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اس کی عبادتیں کرو نہ کرو، تم سمجھتے ہو کہ یہ کرنے سے اللہ کی شان میں رتی برابر اضافہ ہوتا ہے؟ قطعی نہیں۔ اللہ اپنی ذات میں قابل تعریف تھا، ہے، رہے گا۔ ان عبادتوں کے کرنے سے تمہاری اپنی برائیاں محو کر کے، مٹا کر اللہ نیکیاں دے گا، اور آخرت میں اس کا بہترین اجر جنت کی شکل میں تمہیں دیا جائے گا۔ اب انسان کی استطاعت کیا ہے؟ جتنے عرصے کے لیے حج پر جا رہا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرے، سفر کے دوران کرائے کا، سواری کا، اور جو کچھ اخراجات وہاں پہ کھانے پینے کے پیش آئیں گے، اتنا اگر کسی انسان کے پاس ہے تو وہ قابل استطاعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس سواری ہے یا سواری کا خرچ ہے، راستے کھلے ہوئے ہیں، اسے دکھ بیماری کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے، پھر بھی اگر وہ حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے زمانے میں ایک خاص بات فرمائی تھی، میں چاہتا ہوں کہ کچھ انسپیکٹروں کو مقرر کروں، مفتشین کو، وہ لوگوں کا جائیداد کے بارے میں معلوم کریں۔ اگر مجھے معلوم ہو کہ فلاں شخص کے پاس اتنا وافر مقدار میں مال تھا کہ وہ حج کر سکتا تھا لیکن پھر بھی نہیں کیا، میں چاہتا ہوں کہ اس پہ جزیہ لگا دوں، اور جزیہ غیر مسلم پر ہوتا ہے، مسلم پر نہیں۔ بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بار ہم سے پھر مخاطب ہو کر کہا کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں، یا اہل الکتاب، اہل کتاب کے ساتھ مکالمہ کرو۔ سورہ آل عمران میں 3 بڑے موضوع سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے گنائے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اس میں اسلام کی
تعریف و تشریح کی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک زندگی گزارنے کے طریقے کا نام اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقے اور رسومات وغیرہ کے مطابق عمل کرے گا، اس کا ایمان قابل قبول نہیں۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے، اور ان میں بھی خصوصیت کے ساتھ نصارہ سے ڈائلاگ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تیسرا جو عنوان خاص ہے وہ جنگ احد پر اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے۔ آیت نمبر 102 سے بڑی پیاری آیتیں ہیں، چند آیتیں ہیں، اگر وہ یاد کر لیں آپ بھی تو بڑا مزہ آئے گا۔ نمازوں میں جب آپ اپنی سنتوں اور نوافل اور فرض اگر آپ کو پڑھانے کا موقع ہو تو یہ آپ آیتیں دہرائیں گے تو بہت ہی اس میں آپ کو لطف آئے گا، مزہ آئے گا، اور انہماک بڑھ جائے گا، توجہ بڑھ جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگو جو ابھی ایمان لائے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کی ناراضگی سے بچو اور اس کا حق ادا کرو، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ مسلم کے معنی فرما بردار ہیں، ہم نے یہ لفظ نکال دیا، اس کی جگہ سب کانٹیننٹ میں ہم نے اردو کا لفظ استعمال کیا مسلمان، اس کے معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ مسلمان عربی لفظ نہیں ہے، فار یور کائنڈ انفارمیشن، مسلم ہے۔ قرآن مجید مسلم کی بات کرتا ہے، احادیث نبوی مسلم کی بات کرتے ہیں۔ المسلم اخو المسلم، المسلم مرآۃ المسلم۔ یہ تمام چیزوں کی ہمیں تھوڑی سی جانکاری رکھنی چاہیے کہ تمہیں موت نہ آئے، یعنی شعور سنبھالنے کی زندگی سے لے کر موت کے آخری لمحات تک تم اللہ کے فرما بردار بنے رہو، ہر کام اللہ کے حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے طریقے پر کرو۔ اس کے لیے طریقہ کیا ہے، یہ کام کیسے کر سکتے ہو؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ دیکھیے قرآن کی آیت کی تشریح کون کر رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے آسمانوں سے ایک رسی لٹکائی ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تم لوگوں کی جانب ہے، تم سب مل کر مجموعی طور پر، اجتماعی طور پر اس رسی کے اس حصے کو، ڈور کو تھام لو تم، اور یہ ہے اللہ کی کتاب۔ تم سب کے سب مل کر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ تم آپس میں دشمن تھے ایک دوسرے کے، اللہ نے صرف ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ذریعے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم آپس میں بھائی تھے، بھائی بن گئے۔ جبکہ تم لوگ اس سے پہلے، اسلام لانے سے پہلے تم لوگ آگ کے گڑھے، وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، آگ کے گڑھے کے کنارے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کو اور واضح کیا کہ تمہارا حال یہ تھا کہ تم پتنگوں کی طرح آگ کی طرف جا رہے تھے، میں تمہاری کمر پکڑ کر کھینچ کر تمہیں آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ اللہ کی آیات جسے وہ کھول کر بیان کر رہا تھا کہ تم ہدایت حاصل کرو۔ سارے لوگ دین کا کام نہیں کر سکتے، نہ سارے امیر ہیں، نہ سارے عالم ہیں، نہ سارے مالدار ہیں، لہٰذا کوئی ایک جماعت تو ہونی چاہیے۔ دیکھیے ہر قسم کی ایک جماعت مختلف دنیا کے فیلڈز میں کام کرے گی۔ ایک جماعت کسانوں کی ہوگی جو کھیتی باڑی کرے گی، ایک جماعت تاجروں کی ہوگی جو ان اناج غلے ترکاریوں کو لے کر مارکیٹ میں بیچیں گے، گروپس بنیں گے۔ زمانہ ترقی کرے گا، مختلف دفاتر بنیں گے، فیکٹریاں بنیں گی، کارخانے بنیں گے۔ کچھ لوگ ایک خاص کام سیکھیں گے اور یہ پروڈکٹس دنیا والوں کے لیے بنائیں گے۔ ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا، ہر آدمی حافظ قرآن نہیں بن سکتا، ہر آدمی حافظ امام نہیں بن سکتا، ہر آدمی مؤذن نہیں بن سکتا۔ اس لیے ہر فیلڈ میں کام کرنے والے الگ الگ ان کی خوبیاں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو عنایت فرمائی ہیں تو اللہ کا حکم ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم میں ایک گروپ تو ہونا ہی چاہیے، ایک مجموعہ، ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو اللہ کے راستے کی طرف دعوت دے، لوگوں کو نیکی کا حکم دے، برائیوں سے روکے۔ ایسے لوگ اولئک ھم المفلحون، ایسے لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہیں۔ اور دیکھو خبردار رہو ولا تکن کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات اولئک لهم عذاب عظیم۔
کھلی نشانی آنے کے بعد آخرت کی نشانی، پہلی نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد، بے شمار نشانیاں، شق القمر کا واقعہ اور دنیا بھر میں اور بے شمار چیزیں. ان واضح نشانیوں کے بعد تم تفرقے میں مت پڑو. تفرقہ کرنے والا مسلمان اسلام کو ڈھانے کی کوشش کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا من تفرقہ فلیس منا. تفرقہ کیا ہے؟ تفرقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح تعلیمات بتا دیں، کیا کام کرو گے جنت ملے گی، دنیا میں سرداریاں ملے گی، کیا کام کرو گے دوزخ ملے گی، اور دنیا میں اللہ ذلیل کرے گا. اتنی تمام واضح نشانیوں کے باوجود اب اگر معمولی مسائل پر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں جنت، میرا گروہ جنتی ہے، بقایا سب جہنمی، مثلا آمین زور سے بولو گے جہنمی ہے، اس لیے کہ ہم آہستہ بولتے ہیں. دوسرا گروپ کہتا ہے کہ آمین زور سے بولو، آہستہ کہو گے جہنمی ہے. سینے پہ ہاتھ باندھو جنتی ہیں، ناف پہ باندھو دوزخی ہیں. ناف والے ہاتھ باندھنے والے کہتے ہیں کہ ناف پہ ہاتھ باندھو جنتی ہیں، سینے پہ باندھو جہنمی ہے. یہ کس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا کہ جہنم اور جنت کے فیصلے وہ کریں؟ یہ فیصلے تو اللہ نے قرآن میں کیے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات اور ارشادات میں بتائے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کس گروہ کے پاس، کس گروہ کے پیشوا لیڈر کے پاس جبرائیل آئے تھے، انہوں نے آ کر بتایا کہ وہ صرف وہی گروہ نجات کا حامل ہے، بقایا پورے جہنمی ہے. آنے والے زمانے میں ہم جب آنے والے دنوں میں جب سورہ توبہ پڑھیں گے، میں آپ کے سامنے بتاؤں گا اللہ اسلام لانے والوں کی تشریح کن الفاظ میں، کن کیٹیگریز میں کر رہا ہے، اور ہم اس کے برخلاف جا کر کیا کر رہے ہیں. پھر اللہ فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، کچھ چہرے کالے پڑ جائیں گے. جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، وہ کالے چہرے کے ساتھ ہوں گے. جو اللہ کی تعلیمات پر جم کر عمل کرتے رہے، ان کے چہرے سفید نظر آئیں گے اور وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اب اللہ پھر ایک بار واضح کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے کون ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جسے تمام انسانیت میں سے چن کر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے گھر میں پیدا کیا ہے. تو تمہاری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دو، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں کو روکو. تو تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ. برائیوں کو کیسے روکا جائے گا؟ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، من رأى منکرا فلیغیر بیدیہ، تم میں سے جو کوئی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے وہ ہاتھ سے روکے، طاقت سے روکے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اس کی قوت نہیں ہے، یہ تیاری تم نے نہیں کی، زبان سے روکو، نصیحت کرو، واعظ کرو، اسے سمجھاؤ. یہ بھی نہیں کر سکتے، وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، تو کم از کم دل میں برا جانو، اللہ سے دعا کرو، اے اللہ اس فتنے کو، اس برائی کو مٹانے کے لیے کسی کو بھیج، اور ہم میں وہ طاقت بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تیسری کیٹیگری کے بارے میں کیا فرمایا؟ ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے. پھر اللہ اسی آیت میں فرما رہا ہے، آیت نمبر 110 میں، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اہل کتاب نصارہ اور یہودی بھی ایمان لاتے تو بہتر ہوتا. ان میں سے کچھ ایمان لائیں گے، لیکن اکثرهم الفاسقون، اللہ کے کھلی نشانیوں کو اپنی مقدس کتابوں میں تورات اور انجیل میں جاننے، دیکھنے، پڑھنے، سمجھنے کے باوجود یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو یہ لوگ فاسق ہیں. لیکن یاد رکھو یہ تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتے، تھوڑا بہت نقصان پہنچائیں گے. لن یضرکم الا اذی، یہ تھوڑی سی تمہیں تکلیف دیں گے، اس سے زیادہ کچھ تمہیں ستائیں گے، اس سے بڑھ کر نہیں کریں گے. لیکن اگر جس دن وہیں یقاتلوکم یولوکم الادبار، جس دن تم سے یہ میدان میں آ کر قتال کریں گے. دیکھیے آج بھی جتنی قومیں مسلمانوں کے مقابلے میں آتی ہیں، یہ کبھی زمین سے حملے نہیں کرتی، دو بدو مقابلہ کرنے کی ہمت، جرت کا ان میں فقدان ہے. یہ اوپر سے بم گرا کر، میزائلوں کے ذریعے، ڈرونز کے ذریعے حملہ کریں گے، سامنے مقابلے میں کبھی نہیں آئیں گے. اس لیے اللہ نے کیا کیا ہے، ان میں سے ایک قوم جو موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والی ہے، اللہ نے اس کے لیے کیا فیصلہ کیا؟ یہ قوم بھٹکی ہوئی ہے،
یہ قوم راہ اس پر اللہ کا غضب، غیر المغضوب جو ہے وہ یہ قوم ہے، اس کے لیے اللہ فرما ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، ان پر اللہ نے ذلت طاری کر دی ہے۔ کہیں کہیں آج دنیا میں زندہ پائے جاتے ہو تو یا تو اللہ انہیں کہیں سے مدد پہنچا رہا ہے یا انسانوں کی۔ آج موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں پر دو بڑے ملک ان کی پشت پناہی اگر نہ کر رہے ہوتے، امریکہ اور برطانیہ، تو آج کبھی کا مسلمان دنیا کے اوپر اسلام کو پھیلا سکتے۔ لیکن یہ لوگ چونکہ اس نبی کی اولاد میں سے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے غلام علیم فرمایا تھا، اس لیے انہوں نے گزشتہ 500 سال پہلے بصرہ، کوفہ، بغداد اور اسپین کی یونیورسٹیوں میں آ کر انہوں نے ہم سے تعلیم حاصل کی، اس کو ڈیولپ کیا، اس پر تجربے کیے، آج علم میں یہ ساری دنیا کے اندر مشہور ہیں اور ساری ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے۔ لیکن یہ بڑے ڈرپوک قسم کے واقعے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اگر تم لوگ ہمت کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے انہیں سزائیں دے سکتا ہے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ امت وسط کی ذمہ داری ڈالنے کے بعد میں ہم سے فرما رہا ہے، اے لوگو یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یالونکم خبالا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری چھوٹی سی کمزوری اور خامی سے فائدہ اٹھا کر تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ اب یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ جنگ احد پر تبصرہ فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے وہ موقع جو آپ صبح سویرے گھر سے نکلے تھے مسلمانوں کے ساتھ احد کے میدان کے لیے، اور میدان جنگ میں لوگوں کو فوج کو مقرر کر رہے تھے۔ ایسے موقع پر آپ نے اللہ کے حکم سے انہیں بتایا تھا کہ تم اس وقت اللہ تعالیٰ چونکہ 3000 کی فوج آئی ہے، اللہ تعالیٰ 3000 فرشتوں کو تمہاری مدد کے لیے نازل آسمانوں سے اتارے گا، لیکن اگر تم تقوی سے کام لو، خدا کی ناراضگی سے بچو اور صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ 5000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو بڑا شدید نقصان ہوا، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، 400-450 زخمی ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، جب ایک دشمن نے کھینچ کر پتھر مارا آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، اور آپ کی زبان مبارک سے ایک جملہ نکل گیا، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ نے فوری آیت نمبر 128 نازل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوک دیا، لیس لک من الامر شیء، اللہ کے ان معاملات میں، خیر و شر کے ان معاملات میں، آپ کو نقصان پہنچنے کے معاملات میں آپ کا کوئی عمل دخل اور اختیار نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، اللہ چاہے تو انہیں معاف کر دے، چاہے تو سزا دے کہ یہ لوگ ظالم ہیں۔ اب بتائیے آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں، ایک جملہ فرمایا، اللہ فرما رہا کہ نہیں، اللہ نے اگر نہ لکھا ہوتا آپ کا زخمی ہونا تو پھر ان کی کیا مجال تھی؟ کوئی تیر، کوئی پتھر کس طریقے سے آپ کی طرف آ کے لگتا تھا؟ یعنی اللہ اپنے نبی کو زخمی کرا کر بتا رہا ہے آپ کے امتیوں کو میدان میں جاؤ گے تو زخم بھی اٹھانے پڑیں گے، شہادت بھی مل سکتی ہے۔ دیکھو نبی کے ساتھیوں میں سیدنا حمزہ شہید ہو گئے، مصعب بن عمیر شہید ہو گئے، عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے، حضرت جعفر ابی طیار شہید ہو گئے، کیسے کیسے جید صحابہ اکرام میدان جنگوں میں شہید ہوئے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو شہادت نہیں؟ یاد رکھو جو شہید ہوتا ہے اس کا پہلا خون کا خطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے قیل ادخل الجنہ، اسے جنت میں داخل کر دو، اے شخص تو جنت میں داخل ہو جا۔ اب بتائیے، پھر چونکہ یہ شکست کا ایک جو ریزن تھا، ایک وجہ تھی، وہ یہ تھی کہ وہ 50 صحابہ اکرام جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس پہاڑی پر کھڑا کیا تھا جہاں سے ایک درہ تھا اور جس کے سامنے مسلمان فوج ٹھہری تھی. تو ایک خدشہ یہ تھا کہ پیچھے سے اگر گھڑ سوار آ کر اس درے سے گزر کر نیچے اتریں گے تو مسلمانوں کو گھیر لیں گے. لیکن جو مسلمانوں نے دیکھا کہ میدان سے دشمن کی فوج بھاگ چکی ہے، صحابہ اکرام کچھ میدان میں مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، کچھ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر ہیں باڈی گارڈ کے طور پر، انہوں نے دیکھا میدان خالی ہے. وہ باوجود اپنے سردار کے منع کرنے کی وہ پورے کے تقریباً 50 میں سے 35 صحابہ اکرام اتر کر میدان میں آ گئے. اور ادھر جب خالد بن ولید جو ابھی ایمان نہیں لائے، انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہاڑی پر بڑے کم لوگ نظر آ رہے ہیں. گھڑ سوار دستے کے وہ انچارج تھے، انہوں نے گھوڑے دوڑائے، فوری پہاڑی پر پہنچے. اب وہ 10-15 آدمی انہیں ان کے جتھے کو، ان کے بٹالین کو روک نہیں سکے. اب جو پہاڑ پر سے خالد بن ولید کی 200 سواروں کی گھڑ سواروں کی فوج اتری ہے بٹالین، تو یقین مانیے انہوں نے ان تمام صحابہ اکرام کو شہید کر دیا جو اپنی تلواروں کو نیاموں میں ڈالے ہوئے مال غنیمت جمع کرے تھے. مال کیوں جمع کرتا ہے انسان؟ تاکہ اس زمانے کی روایت کے رسومات کے طریقے کے مطابق مال کو سود پر دے اور سود سے منافع کمائے. اللہ تعالیٰ یہاں حکم دے رہا ہے کہ یہ کام ہو گیا تم سے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا. ابھی حکم نہیں آیا. یہ جو سورہ بقرہ میں میں نے آپ کو آیت نمبر یعنی 256 میں کچھ سنایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت کی، یہ ابھی نہیں آیا. یہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ نے وہ آیت نازل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے سورہ بقرہ میں اسے فٹ کرا دی. لیکن یہاں پر ابتدائی حکم ہے سود کھانا چھوڑ دو، یہ جو بڑھتا چڑھتا سود ہے اسے کھانا چھوڑ دو، اللہ سے ڈرو فلاح پاؤ گے. پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ مزید حکم دے رہا ہے کہ تو یہ جنت میں جانا اتنا آسان کام نہیں ہے، بلکہ ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے سمجھ رکھا کہ جنت میں اتنی آسانی سے تمہیں مل جائے گی؟ اللہ نے دیکھا ہی نہیں ابھی تم میں وہ کون ہے جو اس کے دین کے لیے جد و جہد کرتے ہیں. گزشتہ 200 سال سے مسلمانوں کو یہ سبق پڑھایا گیا کہ نمازیں پڑھو، روزے رکھو، استطاعت ہو تو زکوٰۃ دو، استطاعت ہو تو حج کرو، تم جنتی ہو. گھر میں بیٹھو، قرآن کی تلاوت کرو، سینوں پر پھونکو، بے روزگاروں پر پھونکو، نوکری مل جائے گی، بیماروں پر پھونکو، ان کو شفا مل جائے گی. اللہ فرما رہا کہ اللہ کے دین کی خاطر کوشش کرو. یہ چیز ہم بھلا چکے. اب جب جنگ احد میں شریک ہوئی، کسی حد تک شکست ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا اگر آج تمہیں تکلیف ہو رہی ہے تو اس سے پہلے تکلیف جنگ بدر میں ان کو ہو چکی ہے کہ ان کے 70 آدمی مارے گئے تھے، 70 قید کر دیے گئے تھے. یہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ ہے لوگوں کے درمیان ہم دنوں کو گھماتے رہتے ہیں، کبھی تمہاری فتح، کبھی ان کی فتح، کبھی ان کی شکست، کبھی تمہاری شکست. تو یہ تو معاملہ ہے. اور جب میدان جنگ میں یہ اطلاع افواہ گردش کرنے لگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، تو تم میں سے کچھ لوگ میدان چھوڑ کر چلے گئے. اور حضرت عمر جیسے ذہین، فتین، جینیس آدمی تلوار پھینک کر بیٹھ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم لڑکے کیا کریں گے. اللہ نے اس پر بڑا زبردست تبصرہ فرمایا اور فرمایا وما محمد الا رسول، اور محمد ہیں کیا؟ میرے رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسول، یہ کوئی پہلے رسول نہیں ہے. ہاں خاتم النبیین ضرور ہیں، ان سے پہلے بھی رسول نبی آئے ہیں، 1,24,000 آئے ہیں. افئن مات، مکے میں سوروں میں اللہ نے صحابہ اکرام کو تیار کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وفات ہو سکتی ہے. یہاں پھر اسے دہرایا جا رہا ہے. افئن مات، اگر انہیں طبعی طور پر موت آ گئی، او قتلا، یا میدان جنگ میں قتل کر دیا گیا، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی پیٹھیں اسلام سے اپنی پیٹیں پھیر کر بھاگ جاؤ گے؟ ومن ینقلب علی عاقبہ فلن یضر اللہ شیئا، جو کوئی اپنی پیٹھ پھیر کر اسلام سے بھاگے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. ویسے یجزی اللہ الشاکرین، جبکہ جو استقامت سے رہے گا میدان میں، اسلام کو مان کر اپنے ایمان پر جمع رہے گا، اللہ تعالیٰ ان کا اکرام کرے گا. اور یاد رکھو، یہ میدان میں ہو یا گھر میں ہو، تم نے اپنے گھروں میں رشتہ داروں کو نہیں دیکھا، اپنے باپوں کو، داداؤں کو، رشتہ داروں کو، خاندان کے لوگوں میں ہیں، روح پرواز کر گئی ان کی.
یہ موت جب آتی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، وہ کسی جگہ پر آئے، چاہے میدان جنگ میں آئے، حادثے میں آئے، کسی اور وجہ سے آئے، یا طبعی طور پر اچھا خاصا آدمی ہے، اچانک اس کی موت واقع ہو گئی، تو یہ موت آتی ہے ان تموت الا باذن اللہ، بغیر اللہ کے اجازت کے کوئی آدمی مر نہیں سکتا۔ تو یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کچھ اور باتیں ہم سے، پھر جنگ کے بارے میں تبصرہ یہ ہو رہا ہے کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے وعدہ کیا تھا اگر تم میدان میں تعلیمات اللہ کے رسول کی ہدایت پر چلتے رہو گے تو جیت تمہاری ہوگی، لیکن ہوا کیا؟ تم نے اختلاف رائے کیا، تم نے، نبی نے حکم دیا تھا نہیں ہٹنا، یہاں پر کچھ ہو جائے کوے ہماری بوٹیاں نہ، تم نے نیا نظریہ نکالا کہ اب تو ہماری فتح ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شکست کے بارے میں کہا تھا، اب فتح ہو چکی ہے، اب ہم جائیں گے، تم نے سردار کی بات نہیں مانی۔ اب اللہ کے رسول نے حدیث نازل فرمائی، من یطیع اللہ فقد آتانی، جو اللہ کی، من آتا اللہ فقد آتانی، جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، من آتانی الامیر فقد آتانی، جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ کہوں گا، آج مسلمانوں کی 99% آبادی کسی تنظیم سے جڑی ہوئی نہیں ہے۔ ہم مختلف تنظیموں کو مختلف نام دے کر، کوئی فلاں ہے، کوئی 24 نمبر یہ ہے، کوئی یہ ہے وہ ہے، ہم نام دے کر اپنے آپ کو ہم نے علیحدہ کر لیا، ایک ایک کی زندگی میں انفرادی زندگیاں ہم بسر کر رہے ہیں۔ اس لیے آج دنیا کی ہر غیر مسلم قوم ہم پر چڑھ دوڑ رہی ہے۔ 56 مسلمان ممالک کے ہونے کے باوجود ہماری کوئی ساکھ دنیا میں نہیں ہے۔ آج بھی ہم چاہیں گے تو ضمنی اور ذیلی چیزوں کے اختلافات کو بھلا کر مجموعی طور پر امت مسلمہ بن سکتے ہیں، اہل سنت والجماعت بن سکتے ہیں۔ دیکھیے میں ایک بار پھر واضح کروں، میں اپنی کتاب میں جو میری تقاریر کی کتاب اب کتابوں کی شکل میں سیرت قرآن پہلی اور دوسری جلد چھپ چکے ہیں، میں اس میں مختلف تقریروں میں بار بار میں نے ان گروپوں کو میں نے اہل سنت الجماعت گنایا ہے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث یا سلفی اور عمان کے آبازی، یہ 6 گروپ ان کے عقیدے ایک ہیں، ان کی عبادات اور اس کی تعداد ایک ہے، ان میں رسومات وہی ہیں، ان کے اندر بھی قرآن حدیث کے ساتھ تعلق وہی ہے، یہ سب مل کر ایک اہل سنت الجماعت بن سکتے ہیں اگر ان 6 گروہوں کے بڑے ٹاپ کے لیڈر بیٹھے ایک جگہ پر، تو آپ یقین مانیے 80% اختلافات دور ہو جائیں گے، بڑے منیمم 10-20% اختلافات باقی رہیں گے، اور وہ بھی ضمنی ذیلی، عقیدے کے کوئی معاملات نہیں ہیں۔ بڑے واضح طور پہ سن لیجئے، اب عقیدے کا ہمارے درمیان ان 6 گروپوں میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہے، لیکن ہمارے نام نہاد دینداروں نے ان اختلافات کو بڑا چڑھا کر پیش کر کے مسلمانوں میں تفرقہ برپا کیا ہے۔ یہ تفرقہ دور کرنے کی دیر ہے، ہم پھر سے ایک رستے میں جمع ہو جائیں گے۔ یہ غیر مسلم کہتے ہیں، منافق کہتے ہیں کیا اللہ کے معاملات میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے؟ قل ان الامر کلہ للہ، سارا اختیار اللہ کا ہے۔ مطلب یہ منافق کہہ رہے تھے کہ ہم نے منع کیا تھا جنگ میں مت جاؤ، دیکھو آج 70 شہید ہو گئے، مارے گئے، بیوی کو بیوہ کر دیا، بچوں کو یتیم کر دیا، ماں باپ کے سہارے چلے گئے۔ اللہ فرما رہا ہے اگر تم اپنے گھر میں بھی رہتے، لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، موت تو تمہارے بستروں پر تمہیں آ جائے گی۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبی بیان کی گئی جو آج مجھے اور آپ کو اپنی زندگیوں میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی آپ پر بڑی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہیں۔ لَوْ كُنْتَ فِظَّ الْغَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ تند خو، سخت دل ہوتے
درست لہجے میں بات کرنے والے ہوتے تو یہ آپ کے صحابہ جو آپ پر اپنی جانیں نثار کرتے ہیں، آپ کے پسینے کے خطرے کی جگہ اپنا خون بہانے تیار ہیں، یہ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے تھے۔ آج مسلمانوں میں قوت برداشت کی کمی ہے، ذرا سا عہدہ، ذرا سی پوزیشن مل گئی، ہم اپنے سے جونیئر لوگوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، احترام ہی نہیں کرتے۔ ہم باہر ہم لوگوں سے نرمی سے مل کے کہتے صاحب میں تو ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں، نہیں ہیں۔ ہم وہاں پر جانچے پرکھے جائیں گے جہاں اپنا گھر ہوگا، جہاں اپنا دفتر ہوگا، جہاں فیکٹری ہوگی، جہاں ہم کسی منصب پر، عہدے پر فائز ہوں گے، اور وہاں کے لوگوں سے غلطی کرنے پر اگر ہم نرمی سے کام لیں گے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے احسان گنایا ہے اپنا، لقد من اللہ علی المؤمنین، ایمان والو یہ تم پر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے بیچ میں ایسا رسول بھیجا ہے جو تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، تمہارے پاکیزگی کی تعلیم دیتے ہیں، اور علم اور حکمت کی باتیں بتاتے ہیں۔ قرآن پڑھیں گے، دنیا کی سائنس ہمارے قدموں میں ہوگی۔ قرآن کے بغیر ٹیکنالوجی حاصل کرنا چاہیں گے، آج ہمارے وہ تمام بچے جو سائنٹسٹ بن رہے ہیں، جو ٹیکنالوجی فیلڈز میں آگے بڑھ رہے ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب تک وہ قرآن سے تعلق جوڑ کر اس کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، اللہ اپنی کائنات کے راز ان پر نہیں کھولے گا، دوسروں پر کھولے گا۔ آج دوسرے ٹیکنالوجی میں آگے اس لیے ہیں کہ وہ اللہ کے منکر ہیں، وہ شیطان کے پیروکار بن چکے ہیں، اس لیے وہ زمین پر فتنہ و فساد پھیلا رہے ہیں۔ اب ان کا مقابلہ اسی وقت ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی اولادیں، ان کی نئی نسلیں قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر کے جب ریسرچ کریں گی، انوینشنز کریں گی، ایکسپیریمنٹس کریں گی، اللہ دنیاوی ٹیکنالوجی کو ان کے تحت دے دے گا۔ 70 لوگ شہید ہو گئے تو لوگوں نے تبصرہ کیا تو اللہ اس کے بارے میں فرما وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے انہیں مردہ مت سمجھو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہیں، اللہ اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ چلیے اللہ کا کیا رزق ہے، اللہ انہیں کیا کھلا رہا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ دیکھیے دو چیزوں کا خیال رکھیے، انسان شہید ہو یا نارمل موت ہو، اس آدمی کے جثے کو، باڈی کو زمین میں دفن کیا جاتا ہے، نمبر 1۔ آج بھی تمام لوگوں کے جسم زمین میں موجود ہیں جو انتقال کر چکے، روحیں جو دوسرا، انسان کا جسم دو چیزوں کا مرکب ہے، دو چیزیں ہیں وہاں پر، ایک ہمارا جسمانی وجود ہے اور ایک روح ہے، حالانکہ وہ روح نہیں ہے، وہ نفس ہے ہمارا، ہم لوگوں نے اس کے لیے روح کا لفظ استعمال کیا۔ قرآن مجید روح کا لفظ صرف اور صرف جبرائیل علیہ السلام کے لیے استعمال کرتا ہے، روح القدس، روح الامین۔ یہ ہمارے جسم میں جو چیز پائی جاتی ہے وہ نفس ہے، یہ نفس جس وقت اسرائیل آ کے نکال لیتے ہیں وہ آدمی مردہ کہلاتا ہے۔ تو کیا چیز نکالی گئی؟ اللہ کا حکم تھا یہ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے اپنا حکم ڈالا، اپنی روح ڈالی، ہم نے سمجھا وہ روح ہے اس کے اندر۔ بہرحال یہ ڈیبیٹیبل مسئلہ ہے۔ اب ایک چیز جسم میں سے نکالی گئی، اب وہ جو چیز نکالی گئی، رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومنوں کی روحیں اللہ کے عرش کے نیچے قندیلوں میں کبوتروں کی شکل میں رہتی ہیں، وہ جنت کے باغات میں اڑتی رہتی ہیں، پھرتی ہیں، کھاتی پیتی ہیں۔ ہم نے وہ کھانے پینے کو لا کر یہاں کھانا پینا، زمین پہ تو ان کو خبر والے صاحب کو تو ہم نے کچھ پہنچایا نہیں، ان کے نام پر لاکھوں لوگوں کو ہم کھانا کھلا رہے ہیں، ان کے نام پر ان کی سہاگرات بھی منوا رہے ہیں ہم، کہ ہم تصور کریں کہ آج جو بزرگ کے قبر کے پاس ہم جمع ہیں، جہاں ڈھول ڈپا چل رہا ہے، قوالیاں چل رہی ہیں، ہارمونیم طبلہ ٹھوکا جا رہا ہے، وہاں پر ہم سمجھ رہے ہیں کہ آج رات وہ بزرگ اپنی ان کی بیگم کو اللہ وہاں پہنچا رہا قبر میں 6 فٹ کے گڑھے میں، اور وہ اپنی بیگم کے ساتھ سہاگرات منا رہے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ذرا سوچ کے دیکھیے ہماری عقلیں کہاں خبت ہو کے رہ گئی ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے وہ زندہ، وہ حیات ہیں، اپنے رب کے پاس رزق کھا رہے ہیں۔ رب کیسا رزق کھا رہا ہے؟ اگر انسانی رزق دے رہا ہے تو انسانی رزق چند گھنٹوں کے بعد میں خارج ہو جاتا ہے، خبروں میں سے تو تعفن کی بو آنی شروع ہو جائے گی۔ اس بارے میں ہم سوچنا نہیں چاہتے۔
جنگ احد کے بعد میں ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے ہیں، لیکن جبرائیل نے آ کر اطلاع دی کہ آپ کو فوری نکلنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جنگ میں شرکت کی اور جس حالت میں ہو، اللہ رسول کے احکامات کی تعمیل میں فوری نکل کر آئے، دشمن کا مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے وَاتَّقُوا أَجْرَهُمْ أَجْرٌ عظیم کا فیصلہ فرماتا ہے، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہم ان کو دیں گے۔ یہ شکست مسلمانوں کو شکست تو نہیں کہہ سکتے اس موقع پر، جنگ احد میں نہ فتح ہوئی نہ شکست ہوئی۔ یہ اللہ نے کیوں کیا؟ اللہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اس حالت میں ہرگز نہیں رہنے دے گا جس میں تم لوگ پائے جاتے ہو، وہ پاک اور ناپاک کو، یعنی پاکی کیا ہے؟ ایمان، ناپاکی کیا ہے؟ منافقت، ان کو الگ کر کے اللہ یہاں پر رکھے گا۔ اب اس کے بعد میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے گزارے گا۔ آیت واضح طور پہ سن لیے، آج دنیا میں بہت سارے وبائیں کا اعلان کیا جا رہا ہے، مختلف قسم کے قوانین ملکوں میں بنائے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں 1400 سال پہلے سورہ بقرہ میں کیا فرمایا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اب یہاں کیا فرما رہا ہے آیت نمبر 186 میں؟ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، ہم تمہیں جان اور مال کی آزمائش میں ڈال کر رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، تم اہل کتاب اور مشرکوں کی باتیں، بڑی اذیت دہ، تکلیف دہ باتیں سنیں گے۔ کیا تکلیف دہ باتیں ہیں؟ رسول اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے گئے، رسول اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی گئی، قرآن کو جلا دیا گیا، مسجدوں کو ڈھایا جا رہا ہے۔ تم کو یہ تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ تم جب تک یکجہتی اپنے درمیان یونٹی نہیں لاتے، تم کو وہ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بانٹ کر مارتے رہیں گے اور تمہیں مار کھانا پڑے گا۔ اللہ تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا۔ اب یہاں پر ٹھیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لے کر آئیے، ایک دور آئے گا کہ تم اللہ کے دین سے اتنے دور ہو جاؤ کہ تم نمازیں بھی پڑھو گے، روزے رکھو گے، حج کرو گے، زکوٰۃ کرو گے، تم دعائیں کرو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو نہیں سنے گا۔ اور دنیا کی قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسا بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم اس زمانے میں تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا کہ نہیں، تم سمندر کے جھاگ کی طرح بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے۔ Now we are 150 to 60 crores in this world۔ اس زمین پر 150 سے 160 کروڑ مسلمان زندہ رہتے ہیں، جبکہ دنیا کی آبادی 700 کروڑ کے قریب ہے۔ ہم 150 کروڑ 60 کروڑ کچھ نہیں کر سکتے، اور ہم کو ستانے والے پوری دنیا میں 1 کروڑ موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں۔ 80 کروڑ کا 2% سب کانٹیننٹ میں پائے جاتے ہیں۔ 80 کروڑ کا 2% کتنا ہوا؟ 80 لاکھ یا 180 لاکھ، 160 لاکھ۔ بتائیے، 1 کروڑ ایک طرف ہے، 2 کروڑ رکھ لیجیے، 2 کروڑ لوگ اس وقت 160 کروڑ مسلمانوں کے سروں پر بیٹھ کے، سینوں پر بیٹھ کے منگ دل رہے ہیں، اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آخری رکوع بڑا پیارا ہے، بڑا خوبصورت ہے، یاد کرنے کی کوشش کیجئے۔ آیت نمبر 190 سے شروع ہوگا۔ اس میں قرآن کے ذریعے تم دنیا کو کیسے کانکر کر سکتے ہو، چاند پر کمندے ڈالو، تم مریخ تک اپنے راکٹ کو بھیجو۔ ابھی تو زمانہ ترقی کر کے اور دور جائیں گے، ہم کائنات کی اور رازوں کو ہم معلوم کریں گے۔ اس کے لیے کرنا کیا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین اور آسمان کی پیدائش میں، رات دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے بہت نشانی ہیں۔ کن عقل مندوں کے لیے؟ جو خالی اللہ اللہ کرتے بیٹھتے نہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق اللہ، جو اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرتے ہوئے اللہ کی کائنات پہ غور کرتے ہیں۔ ہم غور کرتے ہیں؟ بتائیے، آج مجھے سننے والے جن کی عمریں منیمم کیا ہوگی، بالغ 15 سال سے لے کر ہر قسم کی عمر کے لوگ سن رہے ہیں، زندگی میں ہم نے آسمان کو دیکھا، کبھی غور کیا؟ اتنی عظیم الشان چھت بغیر کسی سہارے کے کھڑا کرنے والا کون ہے؟ دیکھیے، کبھی بھی اللہ کے بارے میں غور مت کیجیے آپ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، میرے الفاظ نہیں ہیں۔ لا تفکروا فی اللہ،
اللہ کے بارے میں غور مت کرو، تفکیر مت کرو، فکر مت کرو. تتفکروا فی خلق اللہ، اللہ کی تخلیق جو ہے اس پر غور کرو. دنیا کی قومیں اللہ کو نہ مان کر اللہ کی تخلیق پہ، اللہ کی زمین کی چیزوں پہ غور کریں. وہ ٹیکنالوجی میں، سائنس میں ہم سے آگے. ہمارے درمیان فتوے، تصوف کے نام پر فتوے لگے جا رہے ہیں. اللہ کیسا تھا، اللہ کیسا ہوگا. کسی نے نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کو مرغ کی شکل میں دیکھ لیا، کسی نے گائے کی شکل میں دیکھ لیا. عجیب و غریب قسم کے فتوے لگائے جا رہے ہیں. اور اس کو تصوف، اس کے بارے میں بات یہ گھڑی گئی ہے کہ یہ تصوف ہے. تو یہ تصوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو نہیں سکھایا، عمر فاروق کو نہیں سکھایا، عثمان غنی کو، عشرہ مبشرہ کو، اصحاب بدر کو، اصحاب احد کو، صلح حدیبیہ کے صحابہ، 1400 صحابہ، کسی کو نہیں سکھایا. یہ سارا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت علی اور حضرت علی نے اپنے بچوں کو سکھایا. یہ تو بڑی ناانصافی ہے. جبکہ میں سورہ مائدہ میں آپ کے سامنے وہ آیت رکھوں گا جس میں اللہ پوچھ رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جتنا دین میں نے نازل کیا، جو باتیں بتائی ہیں، اس کو بلاغ پہنچائیے اسے. اور آپ نے ایسا نہیں کیا تو تبلیغ کا حق ادا نہیں کیا. اب بتائیے، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے ڈائریکٹ. اور ہاں، آج کا امت ہی کہہ رہا ہے کہ نہیں صاحب، کچھ چیزیں آپ نے مخصوص صحابیوں کو بتائی، بقایا کو نہیں بتائی. جبکہ یہاں کا معاملہ مختلف ہے. اور جب کائنات پہ غور کرنے والا ایک نتیجے پر، آپ دیکھیے، ایک غیر مسلم جو بہت بڑا اپنے زمانے کا میتھمیٹیشین، سائنسدان تھا، اس نے کیلکولیٹ کر کے بتایا کہ کون سا سیارہ، کون سا پلانٹ، کون سا اسٹار کس سے کتنے کلومیٹر دور ہے، وہ سو ملین بلین ایئر کے فاصلے پر ہے. اس نے وہ بتایا. آخری میں اس کا بہترین جو اس نے اسٹیٹمنٹ دیا وہ کیا تھا؟ وہ اسٹیٹمنٹ یہ تھا کہ دا کریٹر آف دس یونیورس از دا بیسٹ میتھمیٹیشین. اس نے ہر چیز کو ناپ تول کے اپنی جگہ پر رکھا ہے. ایک چیز 1 سینٹی میٹر نہ ادھر ہو سکتی نہ ادھر ہو سکتی. اگر ایسا ہو جائے گا، جس دن ہوگا اس دن دنیا ختم ہو جائے، کولیپس ہو جائے گی. اور یہی تو اللہ فرما رہا ہے، ہم جب قیامت کا حکم دیں گے، سور پھونکا جائے گا، تیسرا سور، پوری کائنات کولیپس، سیکنڈ میں، پلک جھپکنے کا لمحہ بالبصر، پلک جھپکنے کی دیر بھی نہیں ہوگی کہ کائنات ختم ہو جائے گی. اب بتائیے، یہ ہے. اور جب آدمی ایک نتیجے پر پہنچے کہ ہاں، اس کائنات کا بنانے والا، چلانے والا، حساب کتاب لینے والا ایک ہے، تو فوری اس کے زبان سے کیا نکلا؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اے اللہ، تو نے کائنات بیکار، فضول، تفریح کے لیے نہیں بنائی. سبحانک فقنا عذاب النار. اے اللہ، تو پاک ہے، تیری ذات کے ایسا کوئی کام کرے ہمیں دوزخ سے بچا. ہاں، ہمیں شعور نہیں تھا، ہم قرآن سے جڑے ہوئے نہیں تھے، اپنی زندگی کا مقصد ہم نے نہیں جانا تھا. زندگی کا مقصد کیا تھا؟ علامہ اقبال نے کیا بتایا؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. ہم نے اقبال کے کلام کو اپنی زبان میں بھی ہم نے بلا دیا. قرآن کے ناطہ توڑ تو لیا تھا ہم نے 200 سال سے. پھر اس کے اندر ابھی بھی اگر نہیں سمجھ میں آیا تو یاد رکھیں، اللہ جس کو دوزخ میں ڈالتا ہے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، بہت برا ٹھکانہ ہے، اور اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. آج بھی ہم مسلمان بنے تو یہ سمجھ کے، ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. جب ایسی دعائیں کریں گے کہ اللہ، ہم تیرے بندے نے پکارا، آج کے دور میں بندے نے پکارا. گزشتہ صدی میں ایک بندہ اٹھا، اس نے اپنی شاندار تحریروں سے، علامہ اقبال نے اپنی شاندار شاعری سے قوم کو جگایا، اور اس فرد واحد نے اپنی شاندار تحریروں سے قوم کو متنبع کیا اور ایک جماعت قائم کی. لیکن اس جماعت کی مخالفت ہونی چاہیے تھی غیر مسلموں کی جانب سے. لیکن بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کے دین کے غلبے کی بات کو لوگوں نے پاگل اور خبتی باتیں کہہ کر اس اسلام والے بندے کی مخالفت کر دی جو سید خاندان کا تھا، سید تھا وہ. اور آج یہ لوگ سید کا جہاں پر برائے نام لوگ اپنے نام کے آگے لگا لیتے ہیں، ان کے پیر چومتے ہیں، سجدے کرتے ہیں ان کو. وہ بھی سید تھا، لیکن چونکہ اس نے جماعت بنائی اور لاکھوں پڑھے لکھے نوجوانوں کے ذہنوں کی تسخیر کی، انہیں بتایا کہ یورپ سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے.
یورپ سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اپنے آپ کو، اس کی تعلیمات کو، اس کی ٹیکنالوجی کو اپنے آپ پر امپوز کرنے کی ضرورت نہیں. یہ تمام دنیاوی چیزیں ہیں. جس دن تم قرآن پہ تفکر کرو گے، تدبر کرو گے، یہ تمام چیزیں تمہارے پاس آ جائیں گی. تو اللہ ایسے لوگوں کا اللہ جواب دیتا ہے. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ. اللہ جواب دے گا اور فرمائے گا میں کسی مرد اور عورت جو دین سے، کتاب سے تعلق جوڑتا ہے، اس کے ساتھ کسی قسم کا میں اس کا نقصان نہیں ہونے دوں گا، بلکہ اس کے عمل کو ضائع ہونے نہیں دوں گا. اس کا بھرپور اسے اجر ملے گا. اس کے لیے اے مسلمانوں تم کیا کرو، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ. اللہ سے صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں بہادری دکھاؤ، اللہ کی دین کی خدمت کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو شاید کہ تم فلاح پاؤ. سورہ آل عمران ختم ہوا. اب پہلی آیت میں پڑھ رہا ہوں، سورہ یاد کیجئے ذہنوں میں. اور جو لوگ شادی شدہ ہیں اس آیت کے بارے میں مجھے اپنے ذہنوں میں سوال کا جواب دیں. اگر کمنٹس میں ڈال سکتے ہوں تو کمنٹ میں ڈالیں یہ کس سورہ کی کون سی آیت. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلقکم منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. کب سنی تھی آپ نے یہ آیت؟ ہاں حضرت، خواتین نے، خواتین تک وہ بیچارے قاضی صاحب کا ان کی آواز جاتی ہی نہیں، مائک میں بھی نہیں جاتی. وہ بیچاری اندر دلہن بن کے رہتی ہے، عورتوں کا اتنا شور ہوتا ہے کہ وہ پتہ ہی نہیں چلتا. یہ جو مرد سامنے بیٹھا ہوا تھا قاضی کے اور بڑا بے چین مضطرب تھا، جیسی قاضی صاحب مجھ سے کہیں گے کہو میاں قبول ہے، میں قبول ہے کہ قبولی 3 بار کہہ کے کھا لوں گا. قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، قبول کی الفاظ دہرا کر قبولی کھا کر بندہ بیٹھ گیا. یہ نکاح کے وقت پڑھی جانے والی آیت تھی. اس کے اندر کیا ہے؟ ایک رشتے میں بندے جا رہے ہو، اللہ کی ہر اسٹیج میں اللہ کی ناراضگی سے بچو. آگے جا کر اللہ نے ایک تیسری آیت میں حکم دیا، اور یہ قرآن مجید کے علاوہ دنیا کی کسی کتاب نہیں ہے کہ ایک مرد کے جائز تعلقات کتنی عورتوں سے نکاح کے بعد رہ سکتے ہیں. غیر مسلموں کے اندر اس وقت غیر مسلم ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلام کے دائرے سے نکل گئے، ان کے پاس بھی نبی آئے. یہ سارے نبی صرف عرب میں نہیں آئے، یہ سارے نبی صرف مسلمانوں میں نہیں آئے. ہر ایوری نوک اینڈ کارنر آف دا ورلڈ دنیا کے اندر 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں. ہم ان کے نام نہیں جانتے اس لیے کہ قرآن نے صرف 25 نام ہمیں کلام مجید میں بتائے ہیں. تو اس قرآن میں حد مقرر کر دی گئی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی کے اندر 40 50 عورتیں رہتی. بلکہ آدمی کوئی بڑا سردار مر جاتا تو اس کا بڑا بیٹا اپنی تمام سوتیلی ماؤں کے ساتھ بھی ازدواجی تعلق رکھتا تھا، وہ اپنے نکاح میں لے لیتا تھا ان. اللہ پابندی عائد کر رہا ہے، فرما رہا ہے کہ نہیں، میکزیمم کتنے تم کر سکتے ہو. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مُثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 2 3 4. لیکن اگر ایک سے زیادہ کرو گے تو ان میں کیا کرنا پڑے گا؟ تمہیں انصاف کرنا پڑے گا. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں اس چیز کا خوف ہو کہ تم عدل نہیں کر سکتے. عدل کیا ہے؟ یکساں کھانے کو دو، یکساں قسم کے گھروں میں رکھو، یکساں ان کے کپڑوں کا، یعنی نان روٹی کا، ان کے نفع کھانے پینے کی چیزوں کا تمہیں بندوبست کرنا ہوگا. بس یہ ہے. رسول اللہ نے فرمایا اللہ جہاں تک ہے میں تمام 9 بیویاں تھیں آخری ایام میں سب کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لیتا ہوں، لیکن دل پر قابو نہیں. مجھے عائشہ بہت پسند ہے. ہو سکتا ہے آپ کی 4 بیویوں میں ایک بیوی آپ کو بہت زیادہ پسند ہو کسی بھی اعتبار سے، لیکن بقایا تینوں کے ساتھ پورا عدل کا معاملہ ہونا چاہیے. کھانے کے لیے یکساں، رہنے کے لیے یکساں گھر، پہننے کے لیے یکساں کپڑے، یہ ہے عدل. اور ان کی باریاں برابری کی ہونی چاہیے. پھر جیسی یہاں پر نکاح کا ذکر آیا، اللہ تعالیٰ آیت نمبر 4 کے شروع میں فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، ان کے مہر خوش دلی سے ادا کرو. آج تو مہر ادا کرنے کا تصور ہی ہمارے زمانے، میرے اپنے دور کی بات بتا رہا ہوں میں.
اس زمانے میں تصور ہی نہیں تھا، دیتا کون لیتا کون، مہر لڑکی والے لاکھوں میں بندھا رہے تاکہ لڑکا طلاق نہ دے. ارے زندگی حرام کر کے رکھا ہے. وہ بچی اپنے گھر میں یعنی شوہر کے گھر میں خوش نہیں ہے، دن رات روتے جھیکتے بسر کریے، لیکن چونکہ وہ مہر کی رقم بڑی ہے وہ طلاق نہیں دے سکتا، لہٰذا اس پر پابندی. اب وہ اسی گھر میں مرتے جیتے یعنی دن میں بار بار مر کر جی رہی ہے، وہ گوارا ہے. بعض گھروں میں اتنا کم مہر کہ آمدنی لاکھوں کی ہے لیکن مہر بانا ہمارے خاندان کا طریقہ ہے کہ 101 روپیہ مہر بانے گے. وہ تو 1 سیکنڈ میں آپ کے منہ پہ ڈالا، انہیں 3 طلاق بولا، بیٹی کو گھر بھیج دے گا. مہر کتنا ماننا چاہیے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ مہر مقرر کروں. ایک خاتون نے اٹھ کر کہا کہ اے عمر، حضرت عمر خلیفہ وقت ہیں، آدھی دنیا پر حکمرانی ہے. ایک معمولی سی عورت اٹھ کر انہیں روکے گا، اے عمر تم کون ہو؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے مہر میں قنطار ڈھیر سارا مال دینے کا حکم دیا ہے. تو مہر اپنی حیثیت سے ہوگا. آپ کی جو آمدنیاں ہیں، آپ کے بیٹوں کی جو آمدنیاں ہیں، اس کے اعتبار سے جو قابل ادائیگی، نکاح کے ساتھ ہی مہر کی رقم ادا کی جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں، سڑک پہ جا رہے ہیں، اچانک سامنے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں. لباس پر کچھ زعفران لگا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبد الرحمن یہ زعفران یہ کیسا ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا ہے. بڑے تعجب کے، مجھے یہ پڑھ کر یہ واقعہ بڑا تعجب ہوا. 30 سال پہلے ہم نے اپنے دور میں نکاح کے قاضی کو بلا کر بٹھا کے رکھا کہ 1 گھنٹہ بیٹھ، میرے مرشد آئیں گے، جب تک نہیں آئے مرشد نکاح نہیں پڑھا نہیں ہو سکتا میرا. وہاں وقت کے نبی موجود ہیں، 10 مبشرہ کے ایک صاحب نے نکاح کر لیا، نبی کو نہیں بلایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال یہ تھا کہ بھئی ہم کو دعوت نہیں دی نکاح کی اور اکیلے اکیلے نکاح کر لیا، بلکہ سوال تھا مہر کتنا دیا. عرض کیا کہ اللہ کے رسول اتنا سونا مہر دیا. پھر دوسرا حکم کیا دیا؟ ولیمہ کرو ولو بشاشا، چاہے ایک بکری کا بچہ ذبح کرو جس میں 4-5 kg گوشت ہوگا، بس 15-20 دوستوں کو، محلے والوں کو، 1-2-4 دوستوں رشتہ داروں کو بلاؤ، دعوت ہو گئی، ختم. تاکہ ایک اعلان عام ہو جائے کہ فلاں مرد نے فلاں خاندان کی لڑکی سے نکاح کیا، اب یہ جائز رشتے میں ان کی اولاد جائز ہوگی. بتائیے آپ ہمارے نبی کے ارشادات کیا ہیں اور ہمارا طریقہ کار زندگی کے اندر کیا ہو رہا ہے اس سے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدْقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. پھر اس کے بعد میں کچھ احکامات آئے ہیں. لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. تمہارے ماں باپ یا انتقال کریں یا رشتہ دار تو اس میں تمہارے مردوں کا جائیداد میں حصہ ہے. اسی طریقے سے وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. عورتوں کا بھی حصہ. آج دنیا میں کہیں بھی یہ جائیداد میں تقسیم نہیں ہے. مختلف علاقوں میں بڑا بیٹا جائیداد کا مالک ہے، بلکہ یورپین کنٹریز میں آدمی کے انتقال کے بعد بیوی ٹوٹل وارث ہو جاتی ہے پوری جائیداد کی. اب بولیے آپ، اسلام نے حصے مقرر کیے ہیں. والدین زندہ ہو تو ان کو حصے ہیں، بیٹے، بیوی، بیٹیاں، عورتوں کا بھی اسلام نے حق مقرر کیا ہے. البتہ عورتوں اور مردوں میں فرق کیا رکھا؟ مرد کو جتنا ملے گا عورت کو اس کا آدھا ملے گا. مرد کو 2 ریال تو عورت کو 1 ریال. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر معاملہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد کے بارے میں وصیت کر رہا ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد کے بارے میں ہدایت دیتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہوگا. پھر آنے والی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا حصہ، رشتہ داروں کا مختلف حصے بیان کیے ہیں. اصل یہ ایک باقاعدہ علم ہے. اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے گھر والوں کو تمام جائیداد کی تمام تفصیلات ایک کاغذ پر لکھ کر اس کے قریبی رشتہ دار کون زندہ ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیلز لے جا کر قاضی کے دفتر میں دیں گے. تو وہاں پر کچھ ماہرین ہوں گے جو تقسیم وراثت پر علم حاصل کر کے وہ مکمل طور پر کس کا کتنا حصہ بنے گا وہ آپ کو لکھ کر دے دیں گے.
اللہ تعالیٰ اس جائیداد کے بارے میں وصیت کے بارے میں فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں، جو اللہ کے رسول کے اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، یہ بڑی کامیابی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص انتہائی نمازی پرہیزگار ہے، مرنے کے وقت اس نے غلط وصیت کر دی، اللہ نے اسے جہنم میں ڈال دیا۔ ایک شخص نمازی پرہیزگار نہیں ہے، کبھی کبھار پڑھ لیتا ہے، گنہگار ہے، لیکن مرنے کے وقت صحیح وصیت کی، اللہ اسے جنت میں ڈالے گا۔ حقوق العباد کے بارے میں اللہ کوئی کمپرومائز یعنی کوئی کسی کے ساتھ رعایت نہیں کرے گا۔ جس طریقے سے مرد گناہ کر سکتے ہیں، بدکاریاں کر سکتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے آیت نمبر 15 میں، تمہاری عورتوں سے کسی بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، من نسائکم، جب عورتیں بدکاری کریں، تمہاری عورتیں جب بدکاری کریں، ان پر گواہ لاؤ، 4 گواہ، چشمدید گواہ، آئی وٹنس، کتنے؟ 4۔ ایک آدمی نے دوسرے کو قتل کیا، اب وہ قاتل کو سزا ملے گی 2 آئی وٹنس پر، 2 چشمدید گواہ، 2 آئی وٹنس پر۔ لیکن عورت کا معاملہ اتنا اللہ کے نزدیک اہم ہے کہ 4 آدمی یہ گواہی دیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اس عورت، اس مرد کو یہ گناہ کرتے ہوئے دیکھا۔ ان 4 میں سے اگر 3 کے میں ایک کے منہ سے یہ نکل گیا، مجھے شک ہے کہ شاید انہوں نے ایسا کام کیا ہے، وہ پوری 4 کی گواہی جج منسوخ کرے گا اور ان 4 کو قذف 80 کوڑوں کی سزا سنائی جائے گی کہ انہوں نے کسی پر تہمت لگائی۔ تو یہاں پر آیت نمبر 15 میں ان کی سزا بتائی گئی کہ ان کو کیا سزا دی جائے، فَأَمْسِكُهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلُ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، انہیں گھروں میں بند رکھا جب تک کہ انہیں موت نہ آ جائے، یا پھر اللہ ان کی طرف سے کوئی راستہ ان کے لیے نکالے گا۔ اس کے برخلاف جو کنوارا لڑکا اور لڑکی اگر یہ بدکاری کا کام کریں، ان کو سزا دی جائے گی، اور ان کی سزا یہ ہے کہ 100 کوڑے انہیں لگائے جائیں گے۔ یہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بارے میں، اور حکم دیا گیا کہ تم نے اپنی بیویوں کی جگہ بیویوں جن سے نکاح کیا ہے ان کو ڈھیر سارا مہر دیا ہے، اگر تم چھوڑنا چاہو وہ مہر واپس نہیں لیا جائے گا، بلکہ وہ اس لیے کہ تم اس عورت سے کچھ زندگی کے مزے لوٹ چکے ہو، اس کی عصمت تمہارے حوالے اس نے کی ہے، لہٰذا اس سے تم مہر واپس نہ لو۔ اور یہ کہ تمہارے باپوں نے جن سے نکاح کیے ہیں، چاہے ان سے ازدواجی تعلقات رکھا ہو یا نہ رکھا ہو، چاہے باپ کی لونڈیاں کیوں نہ ہو، تم ان عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے، ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ وہ تمہارے باپ سے منسوب تھیں۔ اب تمہارے لیے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 23 میں گنا رہا ہے کن عورتوں سے ایک انسان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ امہات، تمہاری حقیقی مائیں، بنات، تمہاری حقیقی بیٹیاں، اخوات، حقیقی ماں بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، حقیقی پھوپھیاں، باپ کی بہنیں، خالائیں، ماں کی بہنیں، بنات الاخی، حقیقی بھائی کی بیٹی، بنات الاختی، حقیقی بہن کی بیٹی، یا وہ عورتیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلا، وہ تمہاری دودھ شریک مائیں ہوں گی اور تمہاری دودھ شریک بہنیں ہوں گی، اور تمہاری ساتھ وہ عورت جس سے تم نے نکاح کیا اس کی ماں تم پر حرام ہے، اور تمہاری بیویاں جو دوسرے جن کے شوہر تھے ان کی بیٹیاں ہیں، وہ عورتیں بھی جنہوں نے تمہارے گود میں پرورش پائی ہے، وہ لڑکیاں بھی تمہارے لیے حرام ہیں۔ اور یہ کہ 2 بہنوں کو بیک وقت ایک آدمی کے نکاح میں نہ دیا جائے، یہ بھی حرام ہے۔ اس کے علاوہ اب یہاں سے جو 5واں پارہ شروع ہوگا اس کی ایک میں آیت سامنے آپ کے رکھوں کہ دوسروں کی بیوی ہے، غیر مسلموں کی بیوی ہے، کسی مسلمان کو بہت پسند آ گئی اور وہ بھی راضی ہو گئی، دونوں چاہے تو شادی کر سکتے ہیں، کورٹ میرج کر سکتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں کر سکتے۔ جب تک وہ عورت دوسرے کے نکاح سے نکلے گی نہیں، وہ اسے طلاق، ڈائیورس نہیں دے گا، یا وہ اس کا انتقال ہو کے وہ ویڈو، بیوہ نہیں بنے گی، اس خاتون سے اے مسلمان تیرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کچھ مختصر باتیں تھیں 4 پارے سے متعلق، میں نے آپ کی خدمت میں اصول و قواعد اور قوانین گنوائے، اور میرا دراصل بنیادی مقصد یہ ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کی تفصیلات لے کر آئے ہیں اور ان کے بارے میں بڑے کھول کھول کر سیرت میں واقعہ ملیں گے. طلاق کا معاملہ ملے گا، صحابہ اکرام نے طلاقیں بھی دی ہیں. بیواؤں کا معاملہ ملے گا، کچھ لوگوں کا ملے گا جن کی کئی 1 سے 4 سے زیادہ بیویاں تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات آنے کے بعد فرمایا کہ اب یہ 4 کی دلیل کیسے ملی. کچھ علماء نے، کچھ دینداروں نے، دین کا علم رکھنے والوں نے 4 کے بارے میں فرمایا نہیں 4 یہ کنواری لڑکیاں ہی ہونی چاہیے، یتیم لڑکیاں ہونی چاہیے. نہیں، ایسا نہیں ہے. 4 عورتیں ہونی چاہیے، چاہے وہ بیوہ ہوں، مطلقہ ہوں یا کنواری ہوں. ان سے نکاح ہوگا اور طلاق خواہ کے نہیں دے سکتے. اللہ نے طلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے لیے حلال کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا؟ اللہ کی حلال کی ہوئی تمام چیزوں میں اللہ جس چیز پر غضبناک ہوتا ہے وہ ہے طلاق. وہ 2 رشتوں اور 2 خاندانوں کے تعلق کو بگاڑنا نہیں چاہتا. اب اگر طلاق تک نوبت بھی آ گئی تو ہنسی خوشی کے ساتھ کچھ تحفہ دے کر اس خاتون کو رخصت کرو اور اس کا مہر واپس کرو. یہ تمام چیزیں ہیں. ان احکامات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں جو آج مسلم معاشرہ فراموش کر کے بیٹھا ہے اور جہالت میں 3 طلاقیں ایک سٹنگ میں، جذبے میں، جوش میں، جہالت میں تجھے طلاق دیتا ہوں، طلاق طلاق طلاق. اور نتیجہ فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ غیر مسلم. اب وہ ہماری شریعت میں دخل دے رہے ہیں، اب وہ قانون لا رہے ہیں. میں اس قانون کا استقبال کرتا ہوں اس لیے کہ ہماری جہالتوں نے، ہمارے قرآن حدیث سے دوری نے دوسروں کو حکومت بھی عطا کی اور دوسروں کے ذریعے اللہ ہمیں سزا دلوا رہا ہے. آج ہمارے ملک میں 3 طلاق اگر کوئی شخص دے گا تو اسے جیل ہوگی. الحمدللہ ایسے شخص کو جیل ہی نہیں کوڑوں کی سزا بھی دینی چاہیے کہ تو اپنے اللہ کی اور اپنے رسول کی بات نہ مان کر ان کے حکم کی خلاف ورزی کرائے، تجھے 2 سزائیں ملنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں قرآن فہمی، اس کو سمجھنے، اس کو عمل کرنے، اس کی تعلیمات کو دنیا والوں تک پہنچا کر اس نظام کو ساری دنیا پر جاری و ساری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.